بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ابتباد پڑھ کے جو اردو کی کتاب ہے اس میں جو سبق ہے فاقہ میں روزہ، جس کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہے، اس کا خلاصہ لے کے آئی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو اب خلاصہ، اس سبق کا خلاصہ کہتے ہیں کہ دریا کو جس طرح سے کوزے میں بند کیا جاتا ہے، کہ ہم پورے چیپٹر کو تو نہیں لکھ سکتے، پورے سبق کو تو نہیں لکھ سکتے، تو اس طرح سے ہم خلاصہ لکھتے ہیں کہ جس طرح سے دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے۔ تو اب خلاصہ کیا ہے کہ سبق فاقہ میں روزہ میں خواجہ حسن نظامی نے تیموری خاندان، کون سا خاندان؟ تیموری خاندان کے ایک گھر کی دردناک کہانی بیان کی ہے، جسے پڑھ کر انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ہندوستان پر تاتاریوں کی، یعنی کہ جو منگولی ہیں، ان کی حکومت تھی تو ہر طرف عیش و مستی کی محفلیں تھیں، لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب انگریزوں نے ہندوستان میں مداخلت کی اور مغل بادشاہ جو تھے اس وقت، کون سے تھے؟ جو آخری مغل بادشاہ تھے اس ٹائم پہ، کہ جن کا نام بہادر شاہ ظفر تھا، تو ان کو تاج و تخت سے محروم کیا گیا اور ان پر وہ قیامتیں ٹوٹیں کہ بیان سے باہر ہے۔ پھر مصنف جو خواجہ حسن نظامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ بہادر شاہ ظفر کے بھانجے مرزا شاہ زور کا ہے، جو انہوں نے اپنی زبانی کچھ یوں سنایا ہے کہ وہ جو مرزا شاہ زور تھے، بہادر شاہ ظفر کے بھانجے، وہ بہادر شاہ ظفر کے چھوٹے بھائی جو انہوں نے اپنی زبانی کچھ یوں بیان کیا ہے کہ وہ اکثر اپنے ماموں مرزا سلیم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ مرزا سلیم بہادر شاہ ظفر کے چھوٹے بھائی تھے۔ ماموں اور اس کے دوست رمضان میں بھی گانے بجانے کی محفلیں سجایا کرتے تھے، جس پر ان کی والدہ نے ان کو ڈانٹا اور سختی کی، تو انہوں نے گانے کی محفل کا سلسلہ بند کر کے وقت گزاری کے لیے مسجد کا رخ کیا۔ اب آگے جس مسجد کا رخ ان نے کیا وہ جامع مسجد تھی، اس کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اس مسجد میں رونق کافی ہوتی تھی اور دینی محفلیں لگا کرتی تھیں۔ لیکن جب انگریزوں نے حملہ کیا تو اس مسجد کو استبل میں تبدیل کر دیا۔ انگریزوں نے شہر میں بڑی بے دردی سے قتل عام کیا اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ باپردہ عورتیں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانے بازار کی طرف نکل آئیں۔ ایسے میں مرزا شاہ زور اپنے خاندان کے ساتھ چھپتے چھپاتے نکلے اور کسی طرح بچ کر ریاست الور کی طرف پہنچے۔ کون سی ریاست؟ ریاست الور، جہاں میوات کے کچھ مسلمان کسانوں نے انہیں پناہ دی۔ یہاں پرائے چوپال میں رہنا شروع کیا تو ان کی بیوی بھی فوت ہو گئی اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ صدقہ زکوٰۃ پر گزر بسر ہونے لگی۔ ان کی والدہ نے شروع میں صدقہ زکوٰۃ قبول کرنے سے انکار کیا۔ جب رمضان کے روزوں میں
فاقے آئے تو مجبوراً زکوٰۃ قبول کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو شاہ زور اپنے خاندان سمیت دوبارہ دلی گئے اور انگریز سرکار نے ماہوار ان کی پنشن 5 روپے مقرر کر دی، جس سے گزر بسر ہونے لگی۔